سورۃ الاعلی مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے۔ اعلیٰ کے معنی میں بلند و بالا، اعلیٰ رب العالمین کی صفت ہے، اس کا ایک نام ہے، سب سے بلند و بالا وہی ہے۔ 19 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ الذی خلق، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ فسوا، پھر ٹھیک بنایا، ہر چیز کو اس طرح بنایا جتنی اس کو ضرورت تھی۔ والذی قدر، اور وہ ذات جس نے ہر چیز کو مقرر کیا، روزی مقرر ہے، سانس مقرر ہے، جینا مرنا مقرر ہے۔ فہدا، پھر اس نے ہدایت عطا فرمائی۔ ایک تو ہدایت دنیاوی چیزوں کی ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو اسے رونا کس نے سکھایا؟ اسے پیاس لگی ہے تو اسے رونا کس نے سکھایا؟ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عقل و شعور دیا کہ وہ اپنی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کا نور بھی اسے دیا ہے، کوئی ہدایت حاصل کرے۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے چارے کو پیدا کیا، کہ جس چارے سے جانور توانا ہوتے ہیں اور ان جانوروں کو تم کھاتے ہو۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ تعالی نے اس چارے کو خشک کالا کر دیا۔ جب یہ چارہ خراب ہو جاتا ہے تو خشک اور کالا ہو جاتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جانور چارہ کھاتا ہے اور چارہ کھانے کے بعد اس کا جو گوبر نکلتا ہے، یہ گوبر سوکھ کر خشک اور کالا ہو جاتا ہے، جسے بعض لوگ مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو پیدا کیا، اگر دیکھا جائے تو گھوم پھر کر بلا واسطہ یا بال واسطہ انسان کو اس کا فائدہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اگر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو کتنی بڑی نادانی ہے۔ یہ جو کچرا ہم پھینک دیتے ہیں، ہم سمجھتے بیکار ہے، لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ کچروں سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ تو اب سوچیں کہ وہ کچرا جو ہمارے لیے بیکار ہے، وہ بجلی جیسی اہم چیز اس سے بنانے کی عقل کس نے عطا فرمائی؟ سنقرئک فلا تنسا، ان قریب محبوب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا تو دنیا میں کوئی استاد ہوگا، ہم فخر سے کہتے ہیں فلاں نے مجھے قرآن پڑھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ ہم بڑے استاد اور بڑے ٹیچر کی اگر خدمات حاصل کر لیں، یعنی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف مل جائے، تو ساری زندگی فخر کرتے ہیں کہ فلاں کی خدمت میں رہ کر ہم نے علم حاصل کیا۔ اور خالق کائنات جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھائے اور قرآن سکھائے، علم سکھائے، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کیا شان ہوگی؟ الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے۔ مفسرین فرماتے ہیں فلا تنسا کے الفاظ تھے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی بھولیں گے جو اللہ چاہے گا۔ تو تفسیر خازن نے لکھا کہ سارا اختیار تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالی نے کرم کیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا کوئی حصہ بھولے نہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہی ظاہری باتوں کو جانتا ہے، بلند آوازوں کو جانتا ہے، وما یخفی، اور پوشیدہ آوازوں کو جانتا ہے۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. یعنی مزید محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کے درجات میں مزید بلندی ہوگی. فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے. ان نفعت الذکر، اگر نصیحت نفع دے، کوئی نصیحت قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے نصیحت کیجئے. سیذکر من یخشی، ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ نصیحت سے دور بھاگے گا، عمل نہیں کرے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، بدبخت وہ ہوگا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا، پھر اس آگ میں وہ مرے گا نہیں. وَلَا يَحْيَا، اور نہ جیے گا، یعنی وہ جینا جس میں لطف ہے. تو آگ میں نہ مرنا ہے نہ جینا ہے بلکہ عذاب اٹھانا ہے. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنی نگاہوں کو پاک کیا، اپنی سوچوں کو پاک کیا، اپنے دل کو پاک کیا، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھا. قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اے مالک و مولا ہمیں بھی پاکیزگی نصیب فرما. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو اس نے یاد کیا. فَصَلَّى، پھر نماز پڑھی. نماز کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے. تو ذکر الہی اور نماز دلوں کو پاک کرنے والی نعمتیں ہیں. بلکہ تم پاک نہیں ہوتے، تم اپنے دلوں کو گندا رکھتے ہو. کیوں؟ تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت و ترجیح دیتے ہو، دنیا کے لیے جیتے ہو، دنیا کے لیے مرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ ساری باتیں ضرور پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہیں. یہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر پچھلی کتابوں صحیفوں میں ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے ان میں بھی، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے توریت کے نازل ہونے سے پہلے ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. سورۃ